وظیفہ پورا ہونے سے پہلے ہی کام ہو جاتا ہے، تمام مسائل کا حل۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے اوپر ہمیشہ اپنا فضل، اپنا کرم ہمیشہ بنائے رکھے اور آپ کی ضروریات، حاجات اللہ رب العزت کے خزانوں سے ہمیشہ پوری ہوتی رہیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے اور بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ وہ مسائل رزق کے مسائل ہوں، وہ مسائل کاروبار کے ہوں، وہ مسائل نوکری کے، ملازمت کے ہوں، وہ مسائل رشتوں کے ہوں، وہ مسائل کسی جھوٹے مقدمات میں پھنسنے کے ہوں، یا کوئی بھی دیگر دنیا کا مسئلہ ہے آپ کا، وہ انشاءاللہ تعالی اس سے حل ہو جاتا ہے۔ اور جتنے یقین سے آپ اس کو کرتے ہیں اتنی ہی طاقت سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور اس وظیفے سے اتنی ہی طاقت سے آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا مبارک اور بڑا زبردست عمل ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس کو مکمل سمجھنا ہے، ویڈیو کو دیکھنا ہے اور مکمل جز کو سمجھنا ہے۔ آگے مت کیجئے گا، کیونکہ آپ کو میں تمام اجزاء اچھے طریقے سے، جو اس کی تمام اجزاء ہیں، اس وظیفے کے جتنے جز ہیں، وہ سب کو میں سمجھاؤں گا، اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ جب تک صحیح طریقے سے سمجھ نہ آئے وظیفے کی، تب تک وظیفہ کرنے سے پھر وہ فوائد جو ہیں، وہ اثرات، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے وظیفے تو بڑے کیے لیکن ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو فائدہ تبھی ہوتا ہے جب اچھے طریقے سے وظیفے کو سمجھا جائے اور پھر اس کو کیا جائے۔ اس سے پہلے میں کیا عمل کی طرف لے کے جاؤں، اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ عمل کو آپ دیکھ لیں، اس کا پہلا جز یہ ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ یہ صدقہ جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں گے تو آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ کرتے ہوئے آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، جس عمل کے لیے، یا اللہ جس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس میں کامیاب فرما دیجئے، اور میری طرف آنے والی تمام مصیبتوں کو، وباؤں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو، آزمائشوں کو اس صدقہ کی برکت سے ٹال دیجئے۔ آپ نے صدقہ کرنے کے بعد یہ دعا ضرور کرنی ہے۔ صدقہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، کسی مدرسہ میں آپ دے سکتے ہیں، کسی یتیم، غریب، بیوہ کے گھر میں آپ دے سکتے ہیں، کسی ضرورت مند، حاجت مند کو آپ دے سکتے ہیں، کسی مسافر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ صدقہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے۔ اس میں بھی کوئی پکا ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ نے اتنے ہزار روپے کرنے ہیں یا پھر آپ نے اتنا راشن کرنا ہے، وہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جز اس عمل کا یہ ہے۔ دوسرا جز اس عمل کا یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الکوثر کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول 3 مرتبہ درود شریف، آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور ہر فرض نماز جب آپ ادا کر لیتے ہیں تسبیحات وغیرہ کا اہتمام بھی ضرور کیا کریں، جیسے 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تسبیحات کا بھی اہتمام آپ نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور آیت الکرسی نماز کے بعد ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں فرضوں کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو مبارک ارشاد فرمایا، اس میں یہ بڑا واضح موجود ہے کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی جب فرض نماز کے بعد پڑھ لی جاتی ہے تو اس کو پڑھنے سے جو پڑھنے والا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ وہ مرتا ہے اور مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں یہی آتا ہے کہ اس پڑھنے والے اور جنت کے درمیان میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے، یعنی مرتے ہی وہ شخص جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے آیت الکرسی کو پڑھ لیا اور تسبیحات کو آپ نے کر لیا، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ اول، 3 مرتبہ آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں چند منٹ لگیں گے، 4 سے 5 منٹ زیادہ سے زیادہ لگ جائیں گے، اس میں آپ یہ عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ اور 4-5 منٹ کے عمل سے اگر ہمارے تمام مسائل حل ہو رہے ہوں، رزق کے مسئلے حل ہو رہے ہوں، کاروبار کے مسئلے حل ہو رہے ہوں، اور پھر سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے اندر جو ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی دیکھا اندیکھا، جانا انجانا کوئی بھی دشمن ہو، اس سے بھی نجات مل جاتی ہے۔
اس کی سازشوں سے، اس کی چالوں سے، اس کے جتنے بھی حربے ہیں جو ہمارے خلاف وہ آزمانا چاہتا ہے، اس سے نجات مل جاتی ہے، حفاظت ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی سورۃ الکوثر کے پڑھنے والے کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو سورۃ الکوثر کو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف کی ایک تسبیح صبح و شام پڑھنی ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو۔ درود شریف آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود شریف آپ کو آسان لگے۔ آپ نے ایک تسبیح اس کی صبح پڑھ لینی ہے، ایک شام کو۔ اس کے بعد آپ نے رات کو سونے سے پہلے پاکیزہ آپ کا لباس ہونا چاہیے، وضو کر لیں، پاک جگہ کے اوپر جائے نماز کے اوپر آپ تشریف لے آئیں، اور پھر آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ دونوں کی آپ نے نیت کر لینی ہے، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت کے۔ لیکن یہ جو نفل آپ ادا کریں گے، اس کے اندر انتہائی خشوع خضوع آپ کے لیے ہوگا، بہت ہی زیادہ اطمینان کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں، جلدی نہیں کرنی، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اور رکوع کریں تو تسبیحات کو اچھے انداز سے، سجدہ کریں تو تسبیحات کو اچھے انداز سے پڑھیں، قیام کریں، قعدہ کریں۔ یہ جو بھی رکن ہے نماز کا، اس کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو اچھے طریقے سے پورے خلوص سے خشوع خضوع سے ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھ لی، 2 نفل پڑھ لیے، پھر آپ نے مراقبے کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ، جس میں آپ بڑے آرام سے بیٹھ سکتے ہوں، جس حالت میں اس میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ پھر وہاں پر آپ نے ایک تسبیح اس استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جب آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور، کہ جیسے ایک مجرم عدالت میں حاضر ہوتا ہے، جس کپکپی کے ساتھ، کس ڈر کے ساتھ، جس خوف کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کے حضور آپ نے ایک تسبیح استغفار کی ان کلمات کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پوری عاجزی انکساری کے ساتھ، ڈر کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے جو بھی جائز مقصد، جائز حاجت، جائز ضرورت ہے، اس کے لیے پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور وہ دعا بھی خوب گڑ گڑا کر، خوب رو کر آپ نے اللہ رب العزت کے حضور کرنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو عمل ہے، اس کو آپ اگر پورے یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو عمل پورا ہوتے ہی اللہ رب العزت کے حضور آپ کے لیے فیصلے ہو جائیں گے، ضروریات، حاجات آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔